دیکھو جی، بات یہ ہے کہ یہ تو آپ پہلے سمجھ لیں کہ یہ محدثین کی فنی مستخدم مستعمل اصطلاح نہیں ہے۔ بعض محدثین نے کتابوں میں اس کو جو ہے نا وہ لطائف کے طور پہ ایسے ایک ضمنی یا جانبی بحث کے طور پہ کچھ اس کا تذکرہ کر دیا، لیکن جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے، جب وہ حدیث کی تصحیح تخریج میں جاتے ہیں تو ان اصطلاحوں کو استعمال نہیں کرتے۔ مثلا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نخبہ شرح نخبہ میں اس کی وضاحت کی۔ یعنی استدلال کرتے ہوئے اس کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا کہ یہ چھوڑ دی جائے کہ واحد ہے، یہ لے لی جائے کہ متواتر ہے۔ محدثین کے ہاں مستعمل جو ہے نا وہ مستخدم اصطلاح نہیں ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نخبہ میں اس کا تصور دیا، لیکن جتنی تخریج کی ان کا عمل ہے اور بڑا بھاری ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا قدم بہت راسخ اور وسیع ہے اس مسئلے میں، لیکن انہوں نے کبھی کسی حدیث کی تخریج پہ حکم لگاتے وقت متواتر اور خبر واحد کی بنیاد پہ لگایا؟ کوئی فرق نہیں کیا، نہیں لگایا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصطلاح کو جو ہے نا اپنی کتاب میں شامل تو کر دیا ضمنی طور پہ، اچھا، لیکن اپنے علم حدیث کی خدمات کے دور میں انہوں نے کبھی کسی حدیث کو جب تخریج کی تصحیح تضعیف کا حکم لگایا، ثابت غیر ثابت کا حکم لگایا، تو ان اصطلاحوں کی بنیاد پہ لگایا؟ نہیں لگایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج جو ہے نا وہ کی، یہ ہدایہ کی، پورے نصب الرایہ میں انہوں نے حدیث کی تخریج میں کن اصطلاحوں کو استعمال کیا؟ محدثین کی، یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، یہ منکر ہے، یہ یہی ہے نا۔ میرا سوال یہ ہے یار کہ کہا تو یہ جاتا ہے، اور اسی وہمے میں بہت سارے جو ہے نا وہ اصحاب وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ یار یہ ان کا رد کیسے کریں، انکار کیسے، یہ تو محدثین کے ہاں بھی جو ہے نا ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ یار کتابوں میں موجود ہے، کتاب میں اور بھی بڑا کچھ موجود ہوتا ہے جو ضمناً جس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بحیثیت فن، اصل صلب موضوع الفن جو ہے نا اس میں اس کو جو ہے نا انہوں نے تطبیقاً اس کو استعمال کیا؟ کوئی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات سمجھو بھائی، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ اس لیے کہ اس تقسیم کی جو تاصیل ہے، بنیاد ہے، وہ کسی نص پہ نہیں ہے۔ یہ فکر اللہ کی دی، رب العالمین کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ فکر محمد الرسول اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے، سمجھا گی نا؟ جو ان کی دی ہوئی ہے وہ قابل تطبیق ہے، قابل تنفیذ ہے، آج بھی ہے۔ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی وہ فن جو ہے وہ اپنے پوری روشنی کے ساتھ چمک دمک رہا ہے۔ ہم اس کی تطبیق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کی تطبیق کیوں نہیں ہوتی؟ سوال تو ہے نا، بہت بڑی سوال۔ تو بھئی بات اس کی جو ہے نا وہ یہ ہے۔ اب رہا مسئلہ قرآن کے بارے میں، قراءات کے بارے میں۔ دیکھو جو قراء کے ہاں جو متواتر ہے وہ اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے۔ جو منطقیوں فلسفیوں کا تواتر ہے وہ اور چیز ہے۔ بڑا بنیادی فنی تکنیکی فرق ہے اس میں۔ اب جب جو متکلمین کے ہاں، منطقیوں فلسفیوں کے ہاں جس کی تطبیق احادیث پہ کی گئی، اس کا جب دراسہ کرتے ہیں تو کئی وہ ساتھی دوست جو قراءات سے تعلق تو رکھتے ہیں، وہ بیچارے جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو اگر اس کو جو ہے نا اگر ہم کہیں کہ یہ ناقابل اعتبار ہے، اعتماد ہے، تو پھر قرآن ہی ثابت نہیں ہوتا ہے اس کے بغیر، اور یہ نہیں ہوتا اور وہ نہیں ہوتا، وہ عجیب۔ اللہ عالم، ان کو قراءت کا بھی پتہ نہیں ہے، اور یقیناً ان کو جو ہے نا یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جو قرآن کے اندر قراءت میں جو تواتر ہے وہ اور یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ تو اس میں بھائی آپ کو ذرا اس کی وضاحت کر دوں، ذرا سن لو اچھی طرح۔ سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا، آج قرآن کے تواتر کو ہم اسی تناظر میں لے جاتے ہیں نا کہ جی لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن متواتر ہے، قطعی ہے، اور اس کی قطعیت جو ہے نا وہ تواتر کی بنیاد پہ۔
اگر تواتر کو جو ہے نا وہ دھچکا لگے تو پھر تو قرآن کی قطعیت جو ہے نا وہ دھڑام سے گر جاتی ہے. وہ نہیں گر دیا بھائی قاری صاحب، ایسے نہیں گرتی کہ قرآن کا جو تواتر ہے اس میں آپ قراءات متواترہ کا جب تعریف پڑھیں گے تو اس میں آپ کو 4 چیزیں ملیں گی. ایک تو یہ کہ اس تواتر کی بنیاد یہ ہے کہ جو قراءت بھی ہے وہ کس سے ثابت ہو، وہ صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، ایک بات. دوسرا وہ لغت عربی کے مطابق ہو. تیسرا وہ مصحف عثمانی کے مطابق ہو. یہ 3 شرطیں ہیں ان کی، کس بات کی؟ قرآن کو ثابت کرنے کی. اس کے بعد اگلی وہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ متواتر ہو. اب اس میں جو ہے وہ اگر کوئی صاحب سن رہے ہیں جو اس فن سے گہرائی سے تعلق رکھتے ہیں تو میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ تواتر کی شرط قراء میں کس نے لگائی ہے، قراء نے، کس قاری نے یہ لگائی، اور اس تواتر سے اس نے مراد کیا لیا. اگر تو مراد لیا ہے اس نے ان قراء کی جماعت کو جو متخصص ہیں قراءات میں، جن کے گرد قرآنی قراءات جو ہیں وہ روایات گھومتی ہیں، اگر تو وہ مراد لیے ہیں تو وہ کتنے ہیں؟ وہ 10 12 15 ہوں گے بھائی. تو آیا یہ تعداد تواتر کی تعداد ہے؟ یہ تو جو منطقی اصطلاح یا اصولی یا متکلمین کے ہاں جو تواتر ہے یہ اس کی تعداد تو نہیں ہے، بلکہ تعداد پہ تو کسی کا آج تک اتفاق ہوا ہی نہیں ہے. ہزاروں کا تصور کر کے بھی کہا گیا کہ نہیں یار عقل پھر بھی جائز سمجھتی ہے کہ اتنے 1000 آدمی بھی جھوٹ پہ متفق ہو سکتے ہیں. اچھا، یا پھر اگر آپ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ تواتر سے کہ بھائی دیکھو اس وقت سے لے کے کتنے مسلمان سارے قرآن، اب تک تو اربوں مسلمان جو ہے نا وہ 14 صدیوں میں قرآن کو پڑھنے والے ہیں، تو اتنا بھاری تواتر ہے. تو بھائی یہ تواتر فنی طور پہ یہاں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہ متخصص نہیں ہے، یہ متخصص نہیں ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ تواتر چوتھے درجے، یہ شرط چوتھے درجے میں آ کے آتی ہے. جی. اگر اتنے پڑھنے والے، اب قرات شاذہ پڑھنے والے کتنے قاری ہیں؟ بڑے ہیں. اصل جب وہ، اب یہ ذرا نقطہ اس کو ذرا اچھی طرح کیچ کرنے کی کوشش کیجیے کہ قرآن میں اصل جو یقین ہیں وہ تواتر سے پہلے 3 چیزوں کے اندر پہ جو ہے نا وہ موقوف ہے. تواتر سے پہلے 3 چیزوں پہ، 3 شرطیں پہلے والی وہ ان پہ موقوف ہے. اگر وہ شرط کوئی ادھر ادھر ہوتی ہے تو پھر تواتر بھی کسی کام کا. تو بنیادی طور پہ قراءات میں جو یقین ہے وہ کس نے دیا؟ وہ تواتر نے دیا یا ان شرطوں نے دیا؟ وہاں قطعیت ان شرطوں کی وجہ سے ہے. وہ شرطیں ہوں گی، وہ قطعیت میں وہ حاکم ہیں تواتر پہ. حدیث میں اس سے برعکس ہے. حدیث میں تواتر سے پہلے کیا شرطیں ہیں؟ وہ محدثین والی شرطیں ہیں. سمجھ آگی بات کی؟ صحت کی، جو حدیث کی صحت کی، جو وہ بذات خود مستقل ہیں قطعیت کا فائدہ دینے میں. تواتر ہو تو بھی، نہیں ہو تو بھی. پھر یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ چاہے وہ حدیث محدثین کے شرطوں کے تحت صحیح ہو گئی، اب اس کو یقین میں جو ہے نا پکا بال اتفاق یقین میں ڈھالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ لوگ کہتے ہیں جی تواتر کے بغیر یہ یقینی نہیں ہوگی، تواتر کے بغیر. اب وہ تواتر چیز ایسی ہے کہ نہ اس کی کوئی سمجھ ہے کسی کو، نہ وہ ثابت ہوگا اور نہ یقین جو ہے نا وہ آئے گا. لیکن جو اسلامی اور مسلمانوں کا جو نظریہ ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو بھائی،
میں تو طالب علم آدمی، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، میں کسی پہ کوئی تحکم نہیں کر رہا ہوں، لیکن میری معلومات ہیں، میری یہ موقف ہے میرا، میں اس کا اظہار کرنا جو ہے نا ضروری سمجھتا ہوں۔ جو مسلمانوں کے ہاں، علماء مسلمین کے ہاں قطعیت کا مصدر جو ہے وہ سب سے بڑا مصدر کون سا ہے؟ وہ تواتر کا نہیں ہے، کیونکہ تواتر کا تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ ہے اجماع کا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اجماع پہ سب کا اتفاق ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے۔ اب جس حدیث کی صحت پہ اجماع ہو گیا، کوئی اس کو جو ہے نا وہ ضعیف نہیں کہتا، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ موافق، نہ مخالف، کوئی اس کو ضعیف نہیں کہتا، سب کہتے ہیں صحیح ہے۔ اور یہ بات بالکل سمجھنے والی ہے، یعنی عام بندوں کو کم سمجھ آتی اور یہ بھائی جب ہم لوگوں کے دی ہوئے جو ہے نا وہ اصول اپنے گلے میں ڈال لیں گے اور اپنے جیب میں قیمتی سونا سکہ باہر پھینکیں گے تو یہی کچھ ہوگا نا۔ مسلمانوں کے ہاں کیا کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ خبر کو جو ہے نا وہ یقینی کہا جا سکے سوائے تواتر کے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں آ کے افسوس اور حیرانگی کی انتہا ہو جاتی۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں، آپ ہوں یا نہ ہوں، آپ کی مرضی کی بات ہے بھائی، میں آپ پہ جبر تو نہیں کر رہا۔ تو ہے مسلمانوں کے ہاں، علماء مسلمین کے ہاں جو قطعیت کا مصدر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اجماع۔ کسی بھی خبر کی صحت پہ اجماع ہو گیا ہے، اب اس کی صحت جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گی؟ قطعی ہو جانی چاہیے، ماننی چاہیے۔ دوسرے درجہ میں اجماع، پھر دوہرا اجماع یہ ہوتا ہے کہ اسی حدیث سے جو ہے نا علماء نے استنباط بھی کیا، استدلال بھی کیا، اس کو حجت بھی مانا ہے، اس سے ثابت شدہ مسائل کو اپنے عقیدے کے ہیں تو عقیدے پہ جو ہے نا وہ نافذ کیا ہے، عمل کے ہیں تو اس پہ عمل کیا ہے۔ یہ عملی اجماع ہے، اس پہ استدلال پہ اجماع ہے۔ اب دو اجماع کے بعد بھی اگر کوئی خبر کہتا ہے کہ یار نہیں میرے نزدیک، پھر بھی وہ تبھی قطعی ہوگی جب تواتر اس میں جو ہے نا وہ ثابت کریں گے، تو اس کو کیا کہنا چاہیے اس کو؟ چلو بھائی آپ جو مرضی کہیں، لیکن میں نے لمحہ فکریہ آپ کو جو ہے نا وہ دے دیا، صحیح سمجھ ہے۔ لیا؟ شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہاں جی۔ تو یہ چلو میں دوبارہ تھوڑا پتہ نہیں ادھر سے بات ادھر چلی گئی، یہ مسئلے ہی ایسے ہیں کہ ایک ایک پوائنٹ پہ 2 گھنٹے چاہیے۔ اب قراء کا جو مسئلہ ہے نا، قراء کا کہ قراءات میں اگر یہاں پہ تواتر کی نفی کی جائے تو قرآن کے تواتر کی نفی لازم آتی ہے، لہذا نہیں اس کو جو ہے نا اس تواتر کو بھی گلے میں ڈالے رکھو، یہ غلط سوچ ہے اور غلط مذہب ہے، غلط فکر ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات سمجھ لو بھائی، علی وجہ البصیرہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت اور صداقت کو تواتر کے ساتھ نفی کیا ہی نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تواتر کے ساتھ جوڑا ہی نہیں، جوڑا ہی نہیں ہے، اس کو پہلے دن سے نہیں جوڑا نا۔ جب قرآن نازل ہوا تو کیسے نازل ہوا؟ جبرائیل آئے نا۔ چلو عام لوگوں کی اصطلاح میں یہ خبر واحد ہے یا متواتر ہے؟ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو ہے نا وہ روایت کیا، یہ خبر متواتر ہے، یہ خبر واحد ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ نے سنا، پھر ان میں سے بھی 4 قراء پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے توجہ دلائی کہ ان کا جو ہے نا وہ یہ ان پہ اعتبار کرو۔ وہ 4 کا عدد متواتر ہے یا کیا ہے؟ تو پھر کیا تھا؟ آخر اللہ نے کوئی تو ذریعہ اختیار کیا ہوگا نا انسانیت کو قرآن کی حقیقت پہ ایمان لانے کے لیے، کچھ تو استعمال کیا ہوگا۔ وہ یہی کیا تھا کہ قرآن کی جو حقانیت ہے، قرآن کا جو ثبوت ہے، قرآن کی جو سچائی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو لاؤ بھائی۔ یہ مسائل اس وقت بھی ہوئے کہ محمد نے اپنی طرف سے بنا لیا، تو چیلنج ہوا کہ ٹھیک ہے اس نے بنا لیا، آپ بھی بنا کے لے آؤ، وہ ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ۔ پھر پوری انس اور جن کو مخاطب کر کے کہا کہ لاؤ
اس طرح کا قرآن بنا کے لاؤ، نہیں لا سکتے ہو تم۔ اور میاں قرآن کی حقانیت، قرآن کی صداقت، قرآن پہ یقین جو ہے نا، یہ تواتر پہ ہم جو ہے نا وہ باندھ کے، وہ منطقیوں فلسفیوں کے تواتر کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ باندھ کے ہم کہیں کہ باجی بس وہ تواتر تھامے رکھو، اس کی جو ہے نا وہ تقدس خراب نہ ہو جائے، یہ کیا فکر ہے یار؟ قرآن کا اعجاز کیا ہے، معجز ہے قرآن۔ قرآن میں جو موجز چیز ہے یہ اس کے مضامین ہیں، اس کے اندر جو مضامین ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ کوئی بندہ اس طرح کے مضامین کو اپنی گفتگو کلام میں سمو کے کلام بنا ہی نہیں سکتا ہے، یہ اس کا اعجاز ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سارے عربیت کو، قریشیوں کو کہا کہ لاؤ پھر ایک، اس نے بنا لیا تو تجھے ایک بنا، وہ ایک نے بنائی تھی نا الفیل ملفیل، وہ خود اس کے قبیلے والوں نے، عربوں نے مانی کہ وہ ٹھیک ہے بھائی، ہاں بالکل وہ سورہ الفیل کے مقابلے کیا، وہ اس کے اندر اس نے بڑی غلطیاں کر دی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں مسئلہ، وہ قراء کا قراءت میں جو تواتر ہے وہ الگ ہے۔